خیبر پختونخوا اور بالخصوص پشاور میں بھتہ خوری کے واقعات میں ایک بار پھر اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ رواں سال کے پہلے 8 ماہ میں پشاور شہر کے چاروں پولیس سرکلز میں 142 بھتہ خوری کے مقدمات کا اندراج کیا گیا۔ پولیس ریکارڈ کے مطابق شہر میں ایسے واقعات کی تعداد 35، چھاونی میں 12، رولر میں 50 اور صدر میں 45 ہے۔ گزشتہ چند ماہ میں جو ہماری بھتہ خوری کی وارداتیں ہیں یا شکایات ہیں ان میں بلا شبہ اضافہ ہوا ہے، اور جو بھتہ خوری ہے وہ بیسیکلی ہماری جو ایک اسپیشلائزڈ آرم ہے جس کو ہم کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کہتے ہیں، ان کا ایکسکلوسیو ڈومین ہے۔ لیکن طریقہ کار اس کا یہ ہے کہ جب کوئی شخص بھتہ خوری کے حوالے سے ہمارے پاس کوئی کمپلینٹ لے کر آتا ہے تو ہم اس کی جو روزنامچے کی انٹری ہے وہ کر کے اور پھر وہ جو کیس ہے وہ CTD کو ٹرانسفر ہو جاتا ہے۔ صرف اس سال میں جو ہماری کارروائیاں اس میں ہم پھر ان کے ساتھ مل کے ہم بھی کام کرتے ہیں اور CTD بھی مطلب مین ان کا کام ہے، لیکن ہم ان کے ساتھ ان چیزوں کو کیونکہ شہر کے اندر یہ واقعات ہو رہے ہیں تو اس پہ ہم بھی ان کے ساتھ مل کے اس پہ کام کرتے ہیں۔ رواں سال میں تقریباً 62 کے قریب کیسز جو ہیں بھتہ خوری کے وہ ٹریس ہوئے ہیں، اور اس میں 80 سے زائد ملزمان جو ہیں وہ چارج ہوئے ہیں۔ ماضی میں بھی بھتہ خوری کے واقعات کی وجہ سے شہریوں اور خصوصی طور پر تاجر برادری میں عدم تحفظ کا احساس پیدا ہو گیا تھا، تاہم اس بار پولیس حکام کی جانب سے ایسے واقعات کے ملزموں کو بڑی تعداد میں گرفتار کرنے کا دعویٰ کیا گیا ہے۔ ڈیفینیٹلی ایک ٹیررزم اینڈ ملیٹنسی سے ریلیٹڈ اس کی جو ریزننگ ہے وہ بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بیسیکلی پشاور شہر میں جو افغان سموں کا استعمال ہے وہ بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے ہمیں کافی دشواری پیش آتی ہے، اور بہت طویل بیسیکلی ایک فاصلہ یا مراحل کو طے کرنے کے بعد ہم اس کیس کو ورک آؤٹ کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈیفینیٹلی کیونکہ ان کا وہ جو افغان سمیں ہیں یا وہ نمبرز ہیں ان کی ہمیں ایکسیس اس طرح سے اویلیبل نہیں ہوتی جس طرح سے ہم اپنے جو لوکل نیٹ ورکس ہیں اس پہ کام کر سکتے ہوں۔ لیکن بہرحال کیسز ٹریس بھی ہو رہے ہیں، ملزمان گرفتار بھی ہو رہے ہیں اور جیلوں میں بھی بھیجے جا رہے ہیں، اور انشاءاللہ بہت جلد ہم اس طرح کے جو واقعات ہیں اس کا سدباب کرنے میں کامیاب ہوں گے۔ پولیس کے مطابق بھتہ خوری کے اکثر واقعات کا تعلق افغانستان اور سرحدی علاقوں سے ہے۔ اس کی روک تھام میں نامعلوم فون کالز کا پتہ لگانے کے حوالے سے افغان انٹیلیجنس اداروں سے رابطہ رکھا گیا ہے، تاہم متاثرہ افراد کا اس حوالے سے پولیس سے بھرپور تعاون ناگزیر ہے اور اس کے بغیر ملزموں تک رسائی ناممکن ہے۔ اتحاد ڈیجیٹل نیٹ ورک، پشاور۔